الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آگے ہم بخل اور رحمت میں باب بالا ہے. باب قبول الہدیۃ من المشرکین. باب اس بیان میں ہے کہ مشرکین کا ہدیہ قبول کر لینا. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں تو ایسا بھی امکان اور ہے بھی کہ بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں. مشرک ہو سکتے، کافر ہو سکتے، یہودی ہو سکتے. تو اگر غیر مسلم آپ کو ہدیہ کوئی چیز دے، گفٹ دے، تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ اس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ نے بات کہا ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ واحد مذہب اسلام ہے جو آپ کو ہر فیلڈ اور ہر میدان میں رہنمائی ہوتا ہے. باقی کسی کے یہاں سے رہنمائی آپ کو نہیں ملی کہ کس کو کیا دے سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو. یعنی ہر فیلڈ میں رہنمائی ملتی ہے. یہ افسوس اور تعجب ہے کہ مسلمان ان رہنمائی کے دائرے میں رہ کر جینا نہیں چاہتا. وقال ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حاضر ابراہیم علیہ السلام بسارہ. ابراہیم علیہ السلام سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے. ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، بہت مشہور پیغمبر ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنایا. خلیل مطلب انتہائی، یعنی بہت ہی محبوب دوست جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ مقام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے. ایک لمبی بحث ہے. ابراہیم السلام کے ساتھ حالات کچھ ایسے بنے کہ اپنے بیوی سارہ کو لے کر کے گھر بار وطن چھوڑ کر نکل گئے. فدخل قریہ، تو ایک ایسے شہر میں پہنچے، فیہا ملک اور جبار، جہاں ایک بادشاہ تھا، یعنی غیر مسلم بادشاہ، کافر یا ایک ظالم بادشاہ تھا. جس بستے میں یہ پہنچے شہر میں، تو آیا یہ بادشاہ رہتا تھا جو ظالم تھا. فقال آتوہا آجرا، اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے، ان کو سارہ جو ہے ان کو حاجرہ دے دو، حاجرہ کو دے دو، یعنی ہدیہ دے دو، حاجرہ کو گفٹ دے دو. بہت مختصر سی بات ہے. تفصیل تھوڑی یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی سارہ تھی وہ بڑی ہی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی. اور بادشاہ نے جب یہ چیز سنی تو وہ بدمعاشی پر اتر آیا اور چنانچہ سارہ کو طلب کر دیا. چنانچہ بادشاہ تھا، جانا ہی تھا. چنانچہ جب وہ سارہ کو طلب کیا تو اللہ رب العالمین کے جانب سے سارہ کے ساتھ کچھ ایسی کرامتیں رونما ہوئی کہ بادشاہ کی بدمعاشی نہیں چلتا. اور وہ بھی سکتے میں آ گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ ہیں. اس لیے اس نے چاہا، چونکہ حاجرہ یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اس نے چاہا کہ ہمارے خاندان کی کوئی فرد اس خاندان میں جائے جو خاندان رحمتوں اور برکتوں والا ہے. آپ یہاں سوچیں، کافر آئے، ظالم آئے، لیکن وہ بھی سوچ رہا ہے یار یہ رحمت والے، برکت والے، یہاں اپنی بیٹی جانی چاہیے. آج ہمارے یہاں کیا ہوا، آپ کو ملے ایک اچھا دیندار لڑکا ہے، ٹھیک ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے، کھما کھلانے جائے گا، لیکن ہم الحمدللہ ایسے لڑکیوں کو اپنی لڑکی دینے کی تیار نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا. اچھا گھرانہ آپ کو مل جائے، اس گھرانے کی لڑکی لانے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ ہم کو پتا ہے گھر والے اچھے ہیں، لڑکی بھی اچھی ہے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ مال نہیں ملے گا تو پھر خیر و برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ اتنی الٹی ہماری کھوپڑی ہو گئی. اور بادشاہ ظالم ہے، کافر ہے، اس نے سوچا ہمارے گھر کی بیٹی اس رحمت و برکتوں والی خاندان میں جانی چاہیے. تو وہ واقعہ ہے. تو معنی سے شاید یہی ہے کہ وہ کافر تھا، ظالم تھا، اور اس نے ان کو ہدیہ دیا، گفٹ دیا، تو وہ انہوں نے لے لیا. اس کی گنجائش ملتی ہے. وہ دیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادت دیا سنت. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری دی گئی یہودیوں کی طرف سے. خیبر کا واقعہ، خیبر کے یہودیوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اس زمین سے مٹانا چاہتے. تو انہوں نے کہا ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے اور ہارے ہی ہیں, تو ایسا کریں چپکے سے ہم زہر دیں ان کو, اور زہر بکری میں ملا دیں اور وہ بکری ان کو ہدیہ کر دیں, اور اس کے بعد وہ کھائیں گے, اپنے آپ کام تمام ہو جائے. لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیں, موت و زندگی یہ اللہ کے اختیار میں, جب تک اللہ نہ چاہے پوری دنیا آپ کو مارنا چاہے نا نہیں مار سکتا, اور جب آپ کا ٹائم آ جائے گا اللہ آپ کو بلانا چاہے گا, پوری دنیا مل کر کے آپ کو روکنا چاہے گا نہیں روک سکتی. تو جو اللہ رب العالمین کی نگرانی میں آپ ہیں نا, بہرحال وہ ایک الگ واقعہ کہ یہ کہ وہ غیر مسلم یہودی تھے, انہوں نے آپ کو ہدیہ دیا اور آپ نے قبول کر لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اگر ہدیہ وغیرہ دے تو لیا جا سکتا ہے. وقال ابو حمید, اسی طرح ابو حمید نے کہا آدم ملکن آئلتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بگلتن بیضاء وقصاتا بردا, کہ آئلہ کا بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفید خچر اور چادر گفٹ دیا. وہ بھی غیر مسلم بادشاہ تھا, اس نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز گفٹ بھیجی اور آپ نے لیا بھی. وقت بلغو بباری, اور آپ نے لکھوا دیا کہ وہ بادشاہ اپنی قوم میں حاکم ہے. چونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن جزیہ ٹیکس لے رہا تھا, مسلمانوں کے تحت تھا. اسلام کے تحت اگر کوئی مان جائے تو اس کی حکومت باقی رکھا, اس سے جزیہ لیتے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کو اس کی حکومت پہ رہنے دو, اور اس نے گفٹ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفٹ لے لیا. ان تمام سے نچوڑ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم آپ کو ہدیہ دے, گفٹ دے, تحفہ دے تو لیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی جرم نہیں. شرط یہ ہے کہ جو آپ کو دیا جا رہا ہو وہ آپ کے مذہب میں حلال ہو, اسے دھیان. اب کوئی اپنے بت کا چڑھاوا لا کر کے دے یا غیر اللہ کے منسوخ چیزیں لا کر کے دے تو پھر نہیں چلے گا, اور اگر آپ لے لیں مجبوراً تو آپ استعمال نہیں کر سکتے, یہ دھیان ہے. باقی اگر اسلام نے اس چیز کو حلال رکھا ہے, حرام کا حکم نہیں ہے, تو کوئی بھی دے آپ ہدیہ اور گفٹ لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو میں کہہ اس میں اجازت کرنے کی توفیق عطا فرما.